لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو تعظیم کی وجہ سے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی رات میں نازل ہوا، اور اسی رات اللہ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت نازل ہوتی ہے۔ یا پھر اس لیے لیلۃ القدر کہا گیا کہ جو آدمی اس رات کو جا کر اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے وہ بھی عزت و شرافت والا ہو جاتا ہے۔ اور اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں قدر کا مطلب ہے تنگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی تنگی پائی جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ یہ کسی پر واضح نہیں کی گئی، یعنی معلوم نہیں ہے۔ یا پھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات فرشتوں کی بہتاب کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، یہاں قدر سے ہے۔ اور اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات بھی سارے سال کے احکام لکھے جاتے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتے ہیں، اس رات قرآن کریم نازل کیا گیا، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتے ہیں، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں ہی فرماتے ہیں، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر میں نیک کام ان 1000 مہینوں کے نیک کاموں سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اس رات اللہ کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح اترتے ہیں، اور روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ لیلۃ القدر 27ویں یا 29ویں کی رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس رات زمین پر ملائکہ کی تعداد کنکریوں سے زیادہ ہوتی ہے، یہ سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، تمام کی تمام خیر ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شر نہیں ہوتا، شروع سے لے کر طلوع فجر تک یہ برکت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اس رات میں آنے والی سال کی بابت، موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس رات میں جو ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، جس کسی نے شب قدر میں ایمان اور نیک نیتی سے اللہ کی عبادت کی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا تاکہ مسلمان رمضان کے آخری عشرہ میں، خصوصاً آخری عشرہ کے وتر راتوں میں جو کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں ہیں، خوب محنت اور کوشش سے اللہ کی عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو۔ شب قدر کی رات نہ گرم ہوتی ہے اور نہ ٹھنڈی، یعنی معتدل اور چمکدار ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب قدر دکھائی گئی، پھر مجھے بلوا دی گئی، اور وہ رمضان کے آخری عشرے کے راتوں میں سے ایک رات ہے، اور وہ معتدل، چمکدار، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد رات ہے۔ سب کا مسئلہ ہے کہ ماہ رمضان ہی کی ایک رات یعنی لیلۃ القدر میں سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات کے نزول سے وحی الہی کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں ہوئی، جس کے فوراً ہی بعد آپ گھر آ کر اپنی بیوی سے مجھے ڈانپو فرمایا۔ آپ اس وقت نماز کیا چیز ہے اس سے لا علم اور بے خبر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس رات میں نماز پڑھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے قطعی ثابت ہے کہ حقیقت واقعہ میں جو شب قدر تھی اس میں کوئی بھی عبادت نہیں کی گئی۔
پہلی وحی کے بعد دوسرے سال آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اور یہ سال بھی بغیر تلاش شب قدر کے گزر گیا۔ نبوت کے تیسرے سال دوسری وحی قم فانذر، اٹھو اور پھر ڈراؤ، یہ سال بھی شب قدر کی تلاش کے بغیر گزر گیا۔ ایک اہم حقیقت واقعہ یہ ہے کہ مکہ میں 13 سال تک اور ہجرت کرنے کے 18 مہینے تک یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ لیلۃ المبارکات یا لیلۃ القدر کس مہینے کی رات تھی۔ چنانچہ اس مدت میں یعنی نبوت کے 14.5 سال تک بھی تلاش شب قدر کا ذرا سا بھی شائبہ نہ سنت رسول سے ملتا ہے اور نہ اسوا صحابہ سے۔ حالانکہ اس مدت میں ماہ رمضان ہر سال آتا اور جاتا رہا، لیکن ان میں 1000 مہینوں سے بہتر رات تلاش نہیں کی گئی۔ ہجرت کے 18 ماہ بعد جب روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت بھی کھلی کھلی اور حق و باطل بتانے والی۔ تب معلوم ہوا کہ یہ لیلۃ القدر رمضان کی ایک رات تھی۔